المدو بسبب حمزہ، حمزہ کی وجہ سے ہونے والی مد ایک سبب، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ المدو بسبب سکون، سکون کی وجہ سے ہونے والی مد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 37۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 148 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے مد فرعی۔ تو چلیے جی اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ برانچز اور سب برانچز والے پیج کو دیکھیں تو اب تک جو چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مد کی اقسام ہم نے دیکھی تھی، جو ہمارے پاس تھی جی مد کی غالباً کوئی 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد طبعی، جس میں مد صلۃ الصغریٰ ہم نے دیکھا اور مد العوض ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی ہے، اب ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، یہ والا جو پورشن ہے اتنا، یہ اب کور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم نے مکمل کر لیا ہے، اس کا اب کہہ لیں کہ کوئی بھی لنک یا ٹچ جو ہے وہ نیکسٹ نہیں آئے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سب سے پہلے آپ نے بس اس چیز کو لے کے سمجھنا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور طریقے سے بھی کرتی ہوں کہ یہ جو پورشن ہے ہمارے پاس یہ کور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مد اصلی اور مد اصلی کی مزید جو ہمارے پاس 2 صورتیں تھی، مد صلۃ الصغریٰ اور مد العوض۔ اب آ جائیے اپنی دوسری جو ہے برانچ کی طرف، مد کی یا دوسری قسم کی طرف آ جائیے، وہ ہے جی مد فرعی۔ مد فرعی اور مد اصلی میں مین فرق کیا ہے؟ مد اصلی جو تھا وہ کسی بھی سبب پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی اصلی مقدار جو کہ 2 سیکنڈ یا 2 حرکات ہے اس کے مطابق پڑھی جاتی ہے، وہ کسی قسم کے سبب کے آنے کی اس کو ضرورت ہی ہے کہ اس کے بعد کوئی سبب آئے۔ جیسے اگر حمزہ کی بات کر لی جائے یا سکون کی بات کر لی جائے تو اس کو کسی قسم کی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم مد فرعی کو دیکھیں تو اس کے بارے میں جب آپ سیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سبب کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپیریزن میں جو ایک چیز آ رہی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو یہیں پہ بتا دی ہے، پھر بھی جیسے مد فرعی کا جو ہے وہ ٹاپک آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو مزید انہینس کر دیتی ہوں ان چیزوں کو۔ تو مد فرعی کیا ہے؟ ایسی مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے۔ اصلی اور ذاتی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 سیکنڈ، جو مد اصلی یا مد طبعی کی تھی۔ مد فرعی کہتے ہیں کہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف ہو، ٹھیک ہے، جبکہ مد اصلی جو تھی وہ کسی سبب پر موقوف نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا الٹ مد فرعی ہے۔ مد فرعی کے 2 سبب ہیں، 2 ریزنز ہیں، 2 وجوہات ہیں جن کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گی۔ ایک ہے جی اس کے پاس حمزہ، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مقداریں بڑھ جائیں گی، اور ایک ہے جی سکون۔ اب کیسے بڑھیں گے ان دونوں سبب کے آنے کی بعد یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، مد فرعی کے جو 2 سبب ہیں وہ میں نے یہاں پہ الگ سے بھی مینشن کر دیے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مد فرعی کا جو پہلا سبب ہے وہ ہے حمزہ کی وجہ سے ہونے والی مد، المد بسبب الحمزہ، حمزہ کی وجہ سے ہونے والی مد ایک سبب، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ المد بسبب سکون، سکون کی وجہ سے ہونے والی مد، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے اسی حساب سے میں نیچے آپ کو لے چلتی ہوں۔ اب یہاں پہ ہم سکرین جو ہے وہ پاز کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حمزہ کی وجہ سے ہونے والی جو مد ہوں گی ان کا کیا کیا نام ہے؟ مد واجب المتصل، یا کہیں مد واجب اس کا نام ہے، کہیں پہ اس کا مد متصل ہے۔ آپ مد واجب متصل دونوں نام بھی کر سکتے ہیں، آپ مد واجب یا مد متصل
یہ نام بھی آپ نے ڈفرنٹ بک پہ یہ 2 نام اکٹھے بھی آئے ہیں, 2 نام الگ الگ بھی آئے ہیں. دوسری ہے جی مد الجائز یا مد منفصل. جائز منفصل اکٹھا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا مد جائز الگ لکھیں اور مد منفصل الگ لکھیں. پھر ہے جی مد صلۃ الکبریٰ. مد اصلی میں ہم نے مد صلۃ الصغریٰ پڑھی تھی, چھوٹی مد پڑھی تھی کہ ہا جو تھی, ایک ہا ہمارے پاس سبب تھا, اگر اس سے پہلے آنے والا حرف یا بعد میں آنے والا جو حرف تھا وہ متحرک ہو تو ہم نے اس ہا کو 2 سیکنڈ کے حساب سے لمبا کرنا تھا, تو کھڑی زیر الٹا پیش یا کھڑا زبر آ جائے گا, وہ مد صلۃ الصغریٰ تھا. یہاں پہ ہے مد صلۃ الکبریٰ. اب ان کا تعلق جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, حمزہ حمزہ حمزہ, یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ مد سکون کی وجہ سے ہونے والی جو مدیں ہیں ان کا کیا کیا نام ہوگا. مد العارض للسکون, مد لین اور مد لازم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مد لین آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے, حروف مدہ, وہ ایک اور چیز ہے. یہاں پہ جب آپ مد لین پڑھیں گے تو آپ کو مزید جو ہے نا چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو مد عارض للسکون, مد لین اور مد لازم, یہ ہے جی ہماری کہہ لیں کہ ٹوٹل مدیں جو ہم نے مد فرعی میں کور کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی حمزہ سے ہونے والی جو ہمارے پاس 3 مد ہے, مد واجب متصل, مد جائز منفصل اور مد صلۃ الکبریٰ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے 3 مد ہم کہہ لیں یہ ایک ایک دن کے حساب سے دیکھیں گے, یعنی کہ ہم نے یہ تینوں مد ایک دن میں کور نہیں کرنی. کلیئر ہو گئی بات؟ کیونکہ جتنا ہم اس ٹاپک کو سلو لے کے چلیں گے اتنا جو ہمارا علم ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس چیز کو لے کے آپ لوگوں نے کہہ لیں کہ پریشان نہیں ہونا کہ کیا نام ہے آج ٹاپک تھوڑا پڑا ہے یا آنے والی کلاسز میں ٹاپک تھوڑا پڑھا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی ایک نہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی فاسٹ لرنر ہے تو اس میں کوئی سلو لرنر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آج کا جو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا وہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں یہاں تک تو سارا اتارے نا. ٹھیک ہے, یہ والا جو پیج ہے. اس کے بعد آپ نے کیا چیز یاد کرنی ہے, ایک سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے حمزہ اور ایک سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے جزم سکون. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, حمزہ سے ہونے والی جو اس سبب کے ہونے کی وجہ سے جو مد مارز وجود میں آئے گی, مد واجب متصل, مد جائز منفصل, مد صلۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے. اور سکون کی وجہ سے مد العارض للسکون, مد لین اور مد لازم. آپ نے ان کے نیمز یاد کرنے. پیج آج میں ایک ہی پڑھاؤں گی یہ والا, لیکن پریشان نہیں ہونا کہ آج ہم نے تھوڑا لیسن پڑھا, کیونکہ اب سب کی عادت ہو چکی ہے زیادہ لیسن کرنے کی. سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے, سلو چلیں گے تاکہ جو یہ ٹاپک ہے وہ اچھے سے سمجھا جا سکے. کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی حمزہ کی وجہ سے ہونے والی جو مد ہے ہم اس کو دیکھیں گے, جیسے مد واجب متصل, مد جائز منفصل, مد صلۃ الکبریٰ. اگر پاسبل ہوا تو ہم تینوں مد ایک دن دیکھ لیں گے, لیکن میرا یہی آئیڈیا ہے کہ ایک مد کو ایک ہی دن کور کیا جائے. ٹھیک ہے جی, چاہے لیسن ہمارا تھوڑا ہو لیکن سمجھ آئے. تو یہ تھا جی ہمارا قواعد کا ٹاپک. اچھے سے اس پیج کو آپ لوگوں نے اپنی ڈائری میں جو ہے وہ لکھ لینا ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اس کو پوچھ لینا ہے. چلیں جی, اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج ہمارا پارا نمبر 6 جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 148. ٹھیک ہے جی, سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानन मुबीना व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उद्ख़ुलुल बाब सुज्जदा व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मर्यम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मर्यम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न। गुन्ना करेंगे वक्फ की सूरत में भी, ठीक है। वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिल बातिल व अअतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युअमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस सलाह वल मूतूनज़ ज़कात वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। सनु झटका ती या मद्दा, ठीक है।
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر لمبی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چلیں جی، پارہ نمبر 6 سٹارٹ ہوا ہے اور سورہ نساء جو ہے وہ ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کلاس میں سورہ المائدہ جو ہے وہ کور کریں گے. مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.